السلام علیکم۔ ناول ڈھیٹ قسط نمبر 3۔ شاہویر اس درپیش ناگہانی صورتحال کی وجہ سے اچنبھے میں پڑ گیا۔ سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا ہوا۔ وہ تو گمان لگائے بیٹھا تھا کہ عبداللہ اسے کمرہ دکھائے بغیر چائے خانے سے ہی ٹرخا دے گا، لیکن یہاں تو ماجرا ہی الٹا نکلا۔ وہ کمرے کو دیکھے بنا کرایہ طے کیے بنا کیسے یہاں شفٹ ہو جائے۔ لوگ بھی اجنبی، کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ تھی، ورنہ اس علاقے میں لوگ 6 مہینے کا ایڈوانس لیے بغیر کمرہ کرائے پر نہ دیتے۔ عبداللہ نے خاموشی کا سبب بھانپ لیا۔ اس کی گھبراہٹ سے لطف اٹھاتے ہوئے بولا، ٹینشن میں لگ رہے ہو؟ کہیں ہمیں بردہ فروش تو نہیں سمجھ رہے یا گردے نکال کر بیچنے والے؟ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے متانت سے مخاطب ہوا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں سوچ رہا تھا اگر کرایہ اور ایڈوانس پہلے طے ہو جاتا، یہ نہ ہو میں سامان لے آؤں اور… وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ عبداللہ کھوجنے والے انداز میں اسے چند ثانیے تکتا رہا، پھر گویا ہوا۔ کتنا کرایہ دے سکتے ہو؟ اس نے ہڑبڑا کر جواب دیا، وہ تو کمرہ دیکھ کر ہی طے ہوگا۔ عبداللہ کے ماتھے پر شکن ابھری اور خفگی سے بولا، 2000 ماہانہ بما 2 وقت کا کھانا، لیکن کمرہ اسے ہی دکھاؤں گا جب تم مستقل رہنے کے لیے آؤ گے۔ اگر منظور ہے تو لڑکے کو ساتھ لے جاؤ ورنہ وہ رہا باہر کا راستہ، جا سکتے ہو۔ وہ اپنی بات کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہویر اس کے پل پل بدلتے رویے پر ششدر رہ گیا، لیکن دوسری طرف آپشن بھی کوئی نہیں تھا۔ وہاں سعید کے روم میٹس کی تضحیک آمیز باتوں سے کئی گنا بہتر تھا کہ یہاں شفٹ ہو جائے۔ کچھ ثانیے سوچنے کے بعد وہ نوار سے مخاطب ہوا، چلو خان، سامان لے آتے ہیں۔ وہ نوار کے پیچھے نامعلوم ماڈل کی ہونڈا 70 پر سوار ہو کر سعید کے اپارٹمنٹ پہنچا۔ سعید روم میٹ سمیت بلڈنگ کی انٹرنس پر بیٹھا مل گیا۔ اسے دیکھ کر تینوں کھڑے ہو گئے۔ سعید نے پرشکن پیشانی اور غصی آواز میں دریافت کیا، کدھر تھے یار؟ ہم 1.5 گھنٹے سے باہر بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور حضور پتہ نہیں کمرہ لاک کر کے کہاں مٹر گشت کر رہے تھے۔ تم نے تو آج حد کر دی، لاپرواہی کی۔ اسے سعید کا لہجہ سن کر شوق لگا، پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے استفہامیہ لہجے میں جنید اور اعجاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ان کے پاس تو اپنی چابی نہیں؟ اعجاز نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، اگر ہمیں خبر ہوتی۔ بادشاہ سلامت پٹھان کی طرف غلط اشارہ کرتے ہوئے نے خاص سیر کو جانا ہے تو چابی ساتھ لے جاتے۔ وہ اس لیے کمرے میں چھوڑ گئے کہ تم نے کون سا کہیں دفع ہونا ہے، نہ کمرے سے نہ ہماری زندگی سے۔ شاہویر نے یہ سوچ کر ان فکروں کو درگزر کر دیا کہ جاتے ہوئے لڑنا مناسب نہیں، اور ویسے بھی اتنے دن کمرے میں فری رکھا، یہ احسان کم ہے۔ اس نے اشارے سے نوار کو باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیاں پھلانگتا کمرے تک پہنچا۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا۔ چاروں یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے۔ جلدی اپنا بیگ پیک کرنے کے بعد اس نے جنید کی طرف الوداعی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو اس وقت فرشی پنکھے کے سامنے کھڑا اپنا پسینہ سکھا رہا تھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اعجاز جو دیوار سے ٹیک لگائے کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا، فون منقطع کر کے کھڑا ہو گیا۔ شاہویر نے دوستانہ انداز میں اس کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ تھامتے اس کے چہرے پر ندامت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں سعید واش روم سے باہر نکلا۔ وہ شاہویر کے ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے میں اعجاز کا ہاتھ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، پھر فکرمند انداز میں آگے بڑھا اور اس سے بیگ پکڑتے ہوئے بولا، بھائی کدھر؟ شاہویر نے پلٹتے ہوئے جواب دیا، جانی تیرے بھائی کو روم مل گیا ہے، نیچے جو کھڑا پٹھان اسی چکر میں میرے ساتھ آیا ہے۔ سعید کو لگا شاید وہ اس کے تلخ رویے کے سبب جا رہا ہے، اسی لیے مکان کے متعلق تفصیل پوچھنے لگا۔ اسے جو معلوم تھا وہ بتا دیا۔ سعید بظاہر تو اسے روک رہا تھا، تاہم یہ بات وہ دونوں جانتے تھے کہ نہ وہ دل سے روک رہا ہے اور نہ ہی وہ رکے گا۔ شاہویر انہیں الوداع کہہ کر نیچے آ گیا، جہاں نوار بائیک پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ الپتگین روڈ پر قبرستان کے بالمقابل سنگ مرمر سے مزین 12 مرلے پر محیط 2 منزلہ مکان تھا، جس کے بیرونی آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی
بائیں جانب چھوٹا سا گراسی لان اور گیٹ کے سامنے رنگ دار پتھروں سے بنی روچ جو چھوٹے سے گیراج تک جاتی تھی۔ گیراج میں صرف ایک گاڑی کھڑی کرنے کی گنجائش تھی۔ اس سے تھوڑا پہلے داخلی دروازہ تھا جس کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا، جبکہ دائیں طرف چھت پر جانے کے لیے بل کھاتی ہوئی تنگ سی سیڑھیاں تھیں۔ دوسری منزل پر اٹیچ باتھ اور کچن کے ساتھ ایک لمبا چوڑا فل ڈیکوریٹ روم تھا۔ وہ کمرے کی تزئین اور آرائش دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ 2 عدد سنگل بیڈ، صوفہ سیٹ بما میز، بک شیلف، وارڈروب، رنگین ٹیلی ویژن، آئرن سٹینڈ اور ایک عدد کمپیوٹر بما انٹرنیٹ کے ساتھ یہ کمرہ ایئر کنڈیشنڈ بھی تھا۔ شابیر کو پہلے ہی دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، اب تو پوری کی پوری دال ہی کالی لگنے لگی۔ دماغ میں کئی الٹے سیدھے خیالات چل رہے تھے۔ نوار خان اسے کمرے میں چھوڑ کر جانے لگا تو شابیر نے اسے آواز دے کر روکا اور نام کا مطلب پوچھا، کیونکہ اس کے لیے نام بڑا عجیب تھا۔ نوار خان بولا، صاحب، ہم کو تو اس کا معنی نہیں پتا، پر عبداللہ صاحب بتایا اس کا معنی بھی ہماری طرح ہے، صاف دل۔ شابیر کو نام بہت اچھا لگا، بہت منفرد نام تھا، اس کے اپنے نام کی طرح اور مطلب بھی شاندار۔ صاف دل۔ نوار خان کے جاتے ہی وسوسوں نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ عجیب شش و پنج میں تھا۔ سعید کا کمرہ وہ کروفر سے چھوڑ آیا تھا، لیکن یہاں اسے معاملہ ہی مشکوک لگ رہا تھا۔ اچھرا جہاں 7,000 ایک اوسط کمرے کا کرایہ ہے اور یوٹیلیٹی بلز الگ، اسی جگہ سے چند میٹر کے فاصلے پر ایک ایئر کنڈیشنڈ اور فرنشڈ کمرہ 2,000 میں مل گیا تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی ہے یا کوئی فراڈ؟ اسے جتنی دعائیں یاد تھیں وہ پڑھ ڈالیں۔ شاید وہ شکوک کے دریا میں ڈوب کر کہیں اور نکل جاتا اگر عبداللہ کی انٹری نہ ہوتی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو شابیر پلنگ کے پایتی ایک کونے میں کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ سمجھ گیا شابیر کیا سوچ رہا تھا۔ عبداللہ نے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی کی آواز سن کر شابیر کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ عبداللہ نے سنجیدگی سے پوچھا، لگتا ہے کمرہ پسند نہیں آیا؟ وہ سوال سن کر چونکا اور گویا ہوا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں بس سوچ رہا تھا۔ وہ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عبداللہ نے کرسی کھینچ کر پلنگ کے قریب کی اور بیٹھتے ہوئے مخاطب ہوا، یہی سوچ رہے تھے نا کہ لاہور شہر میں جہاں معمولی کمرہ 4-5 ہزار سے کم نہیں ملتا، متوسط بوائز ہاسٹل والے بھی 2-2.5 ہزار سے کم پر کمرہ نہیں دیتے۔ کمرے میں 2-3 کمرے میں بھی وہ جسے 3-3 لوگ شیئر کرتے ہیں۔ اسی شہر میں جدید آلات سے آراستہ کمرہ بما 2 وقت کا کھانا کیسے 2,000 میں مل گیا؟ شابیر نے یہ سنتے ہی نظریں جھکا لیں، جیسے دل کا چور پکڑا گیا ہو۔ عبداللہ نے تھوڑا سا وقفہ لینے کے بعد بات وہیں سے شروع کی، اسامہ خان اینڈ کمپنی کو دیکھ کے تو شک پکا ہو گیا نا کہ ہم بردہ فروش ہیں؟ بولو یہی سوچ رہے ہو نا تم؟ شابیر کی چپ بتا رہی تھی کہ اس کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے وہ سارے شکوک اور شبہات دور کرنے کے لیے فرمائشی انداز میں بولا، میں تمہاری سوچ کو غلط نہیں کہہ رہا، اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو ایسا ہی سوچتا۔ میں روم میٹ رینٹ شیئر کے لیے نہیں رکھ رہا، پیسے میری پرابلم نہیں، پر روم میٹ کس لیے؟ شابیر نے ٹوکتے ہوئے سوال داغا۔ عبداللہ نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور لمبا کش لینے کے بعد معذرتی لہجے میں مخاطب ہوا، سوری، دھواں ڈسٹرب تو نہیں کر رہا؟ وہ ساری مروت بالائے طاق رکھتے ترس لہجے میں بولا، مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی ہے، میرے آس پاس کوئی پیے تو متلی ہونے لگتی ہے۔ عبداللہ نے فوراً سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور ستائشی انداز میں بولا، آئی لائک یور اسپرٹ، کیپ اٹ اپ۔ شابیر نے تعریف کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عبداللہ نے گفتگو جاری رکھی، میں خود اسموکر ہوں، لیکن مجھے سگریٹ سے نفرت کرنے والے بہت پسند ہیں، ویسے بھی یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ شابیر بدستور چپ رہا، انہیں سن رہا تھا۔ جانتے ہو میں نے روم میٹ کیوں رکھا؟ عبداللہ نے استفہامیہ پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، تم سے پہلے بھی میرے 2 روم میٹس گزرے، کمرے کو ہوٹل روم سمجھ کے گرل فرینڈ یہاں لے آنے کی غلطی کر بیٹھا، دوسرا پنکی آنٹی یعنی مالک مکان سے بدتمیزی پر نکال دیا،
ایک بات یاد رکھنا، شاید میں اپنی توہین معاف کر دوں، لیکن آنٹی سے کوئی بدتمیزی کرے یہ منظور نہیں۔ ہاں وہ تھوڑی سخت مزاج اور بڑبولی ہیں، مگر یہ سب کچھ تمہیں چپ چاپ برداشت کرنا پڑے گا۔ شابیر نے دل ہی دل میں سوچا، بندہ مجھے روم میٹ رکھنے کی وجہ بتا رہا ہے یا ہدایت نامہ ہاتھ میں تھما رہا ہے؟ عبداللہ نے تو جیسے ٹیلی پیتھی کا علم جان لیا تھا، فوراً دماغ بڑھتے بولا، تم اسے ہدایت نامہ سمجھ سکتے ہو، لیکن میں اپنی طرف سے روم میٹ رکھنے کی وجہ ہی بتا رہا ہوں۔ ویسے مجھے پرسنلی روم میٹ کی ضرورت نہیں، زندگی تنہا ہی بہتر چل رہی ہے۔ تنہائی زیادہ تنگ کرے تو اسامہ خان سے گپ شپ کر لیتا ہوں، لیکن 10 دن پہلے رونما ہونے والے واقعے کی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی۔ ہوا یہ کہ میں اور اسامہ تمثیل تھیٹر میں اسٹیج ڈرامہ دیکھنے گئے تھے۔ ملازمہ حسب معمول رات کو اپنے گھر چلی گئی۔ اچانک سے آنٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بہت کالز کیں لیکن فون سائلنٹ پر تھا، پتہ نہیں چلا۔ وہ تو شکر ہے کسی وجہ سے ہمیں ڈرامہ ادھورا چھوڑ کر آنا پڑا۔ اب بھی یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اس دن لیٹ ہو جاتے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات آگے بڑھاتا، شابیر نے قطع کلامی کرتے سوال داغا، آنٹی کو کیا ہوا تھا؟ عبداللہ نے قطع کلامی کا برا منائے بغیر جواب دیا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور اکثر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ شابیر کے دماغ میں جو سوال کافی دیر سے مچل رہا تھا اس نے پوچھ ہی لیا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس واقعے کے بعد آنٹی کو جس وقتی ملازمہ کے بجائے کل وقتی ملازمہ رکھنی چاہیے تھی، الٹا آپ روم میٹ رکھ رہے ہیں۔ کیا مجھے کیئر ٹیکر کا کام بھی ساتھ کرنا ہوگا؟ عبداللہ 2-3 منٹ تک خاموش اسے کھوجتی نگاہوں سے تکتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، چہرے سے تو سادہ نظر آتے ہو لیکن سادہ ہو نہیں، سوالوں سے بلا کے ذہین لگتے ہو یار۔ شابیر نے اپنی تعریف پر اترانے کی بجائے سنجیدگی سے کہا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اور دوسرا ذہانت اور سادگی کب سے متضاد ہو گئے؟ چلو یوں کہہ لو کمال کا کامن سینس ہے تمہارا۔ ادھر ادھر دیکھتے کل وقتی ملازمہ رکھنے کا تجربہ بہت بار ہو چکا ہے، لیکن کوئی بھی مہینے سے زیادہ نہیں ٹکتی، اور پروفیشنل کیئر ٹیکر نہیں بننا تمہیں، بس میری غیر موجودگی میں انہیں گاڑی پر پنجاب کارڈیالوجی لے کر جانا ہے۔ عبداللہ نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے پھر سوال کر دیا، یہ کام تو کوئی بھی پرائیویٹ ٹیکسی یا رکشے والا کر سکتا ہے، مجھے تو ڈرائیونگ نہیں آتی۔ جواب دیتے عبداللہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سوالوں سے تنگ آ گیا ہے۔ یار وہ اپنی گاڑی کے علاوہ کسی اور گاڑی میں سفر نہیں کرتی، خواہ جان جاتی ہے تو جائے، اور ڈرائیونگ سیکھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اسامہ تمہیں 2-3 دن میں سکھا دے گا۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر کے پھر سوال پوچھنے کی اجازت چاہی۔ عبداللہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ اس نے پوچھا، لے کے آنے جانے کا کام اسامہ بھائی بھی کر سکتے تھے، پھر روم میٹ کی ضرورت کیوں؟ شابیر کا سوال سن کر وہ آگے گھسکا اور سرکوشی والے انداز میں بولا، یہاں اسامہ کا نام مت لینا، اسے یہاں اتنا ہی چاہا جاتا ہے جتنا امریکہ میں اسامہ بن لادن کو۔ ایک بات پلے سے باندھ لو، گھر میں رہنا ہے تو چاہے اسامہ کی برائی کر لینا، لیکن تعریف نہیں کرنی۔ اب پلیز باقی سوال کل کے لیے چھوڑ دو، آہستہ آہستہ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یہ دیوار والا بیڈ تمہارا ہے، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، ملازمہ ڈنر لانے والی ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا، یہاں ناشتہ اور ڈنر وقت پر ہوتا ہے، لیٹ ہونے کا مطلب اپنی شامت کو آواز دینا، اور ڈنر پر آنٹی سے پہلی ملاقات ہوگی تمہاری، ڈھنگ کے کپڑے پہن لینا، اور ٹی وی اسٹینڈ کے نیچے بلیک پالش پڑی ہے، اپنی چپل اچھی طرح چمکا لینا۔ عبداللہ اتنی بات کہہ کر واش روم میں گھس گیا۔ جو حالات نظر آ رہے تھے، لگتا نہیں تھا کہ وہ یہاں 2 دن بھی ٹک پائے گا۔ اس کے پاس کل 2 جوڑے شلوار قمیض اور 1 جوڑا ٹراؤزر شرٹ تھا۔ ٹراؤزر شرٹ تو ڈنر پر پہننے سے رہا، 1 جوڑا پہن رکھا تھا، اس نے دوسرا استری کیا۔ عبداللہ کے باہر آنے سے پہلے اپنا جوتا بھی پالش کر لیا۔ جب شابیر تیار ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو عبداللہ کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم تک پہنچا۔ قرۃ العین اف نین آنٹی، زندگی کی 50 سے زائد خزاؤں اور لاتعداد بیماریوں سے لڑنے کے باوجود ماضی کی پرشکوہ عمارت کی طرح نئی دنیا میں اپنا ایک الگ وجود لیے تھیں۔ اس طویل جنگ نے خوبصورتی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تاہم اس عمر میں بھی دیکھنے والے
تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ وہ جوانی میں واقعی اہل دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوتی ہوں گی۔ لاہور آنے سے قبل وہ بلا شبہ اپنی ماں کو دنیا کی خوبصورت عورت مانتا تھا، لیکن نین آنٹی کو دیکھنے کے بعد اسے وہ سب اپنا بچپنا لگا۔ سانولی رنگت ہونے کے سبب اس کے اندر احساس کمتری تھی۔ وہ گوری رنگت سے نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر ہو جاتا۔ عبداللہ کی جوان وجاہت اور آنٹی نین کا معمر حسن اس پر سحر طاری کرنے کے لیے کافی تھا۔ بھوک ہونے کے باوجود اس نے کھانے کے نام پر چند نوالے بمشکل نگلے، کیونکہ آنٹی کی ایکس رے کرتی آنکھیں بے چین کیے جا رہی تھیں۔ جیسے ہی عبداللہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچا، وہ بھی رک گیا۔ آنٹی نے رعب دار آواز میں پوچھا، کیا کھانا اچھا نہیں بنا؟ اسے سمجھ نہیں آئی سوال کس سے پوچھا گیا۔ وہ عبداللہ کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو اس وقت بالکل انجان بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ سوال تم سے پوچھا گیا ہے مسٹر شاہویر۔ نہیں، اچھا، بہت اچھا بنا ہے، اس نے لکنت زدہ آواز میں جواب دیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تمہیں کھانا پسند نہیں آیا؟ آنٹی نے تفتیشی لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، سچ میں بہت اچھا ہے، اس نے مریل لہجے میں جواب دیا۔ تو کھا کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے استفہامی انداز میں پوچھا۔ میں نے کھا لیا، اتنی ہی بھوک تھی، جواب دیتے شاہویر کی آواز میں لکنت تھی۔ جب بھوک اتنی تھی تو پلیٹ میں زیادہ کیوں ڈالا؟ یہ حرام کا مال نہیں، 2 منٹ میں پلیٹ صاف کرو، آنٹی نے دھاڑتے ہوئے ڈانٹا۔ وہ چوں چرا کیے بغیر جلدی جلدی پلیٹ صاف کرنے لگا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد ملازمہ نے برتن سمیٹے اور تھوڑی دیر بعد ٹرے میں چائے کپ سجائے حاضر ہوئی۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ بغیر کسی سوال کے کپ اٹھا لیا، لیکن کپ میں دیکھا تو پشاوری قہوہ تھا، جسے دیکھتے ہی شاہویر کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابھرے اور سرگوشی کرتے عبداللہ سے کہا، یہ ساون بھادو میں پشاوری قہوہ کون پیتا ہے؟ چائے نہیں مل سکتی؟ وہ جواباً کچھ نہیں بولا، لیکن آنٹی نے کڑک لہجے میں جواب دیا، میں پیتی ہوں، کوئی اعتراض ہے؟ یہ شرفا کا گھر ہے، لونڈے لپاڑوں کا ہوٹل نہیں، پینا ہے تو پیو ورنہ کپ میز پر رکھ دو۔ وہ اس ڈانٹ نما جواب میں سہم گیا اور بنا چوں چرا کیے کپ منہ کو لگا لیا۔ قہوہ مزیدار تھا۔ جیسے تیسے کر کے ڈنر ختم ہوا اور وہ دونوں اوپر آ گئے۔ سیڑھیاں چڑھتے شاہویر فیصلہ کر چکا تھا، کل سے دوبارہ مکان کی تلاش شروع کرے گا، اور جیسے ہی کوئی مناسب مکان ملا اس جہنم سے کوچ کر جائے گا۔ بڑے دنوں بعد اسے پلنگ اور گدا نصیب ہوا تھا، ورنہ فرش پر سو سو کے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ وہ 2 سال ملتان کالج ہاسٹل میں رہا، وہاں بھی چرپائی میسر تھی، یہاں فرش پر سونے کا اتفاق پہلی بار ہوا۔ آرام دہ بستر کے باوجود نیند نہ آ رہی تھی۔ نیند آئے بھی کیسے؟ پچھلے کئی دنوں سے وہ دن رات سو ہی تو رہا تھا۔ عبداللہ کمپیوٹر پر مصروف ہو گیا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، لیکن لائٹ کے آن آف سے نیند کا کبھی بھی تعلق نہیں رہا، تاہم آج کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرتا رہا۔ 10 بجے کے قریب عبداللہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، جاگ رہے ہو؟ اس نے نیند متاثر ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جواب دیا، بس سونے ہی والا تھا۔ ٹھیک ہے پھر سو جاؤ، میں چائے پینے جا رہا تھا، عبداللہ نے سپاٹ لہجے میں اسے مطلع کیا۔ وہ جمپ مار کر بستر سے اٹھتے ہوئے بولا، نہیں، میں جاگ رہا ہوں، چلو چائے پینے چلتے ہیں۔ عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دونوں بنا آواز کیے چپکے نیچے اترے۔ داخلی دروازے سے ہوتے آہنی گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول کر باہر سڑک پر آ گئے۔ اسامہ خان نے مسکراتے ہوٹل میں ویلکم کیا۔ صاف میز کے گرد بیٹھتے عبداللہ نے سوال داغا، پریشان لگ رہے ہو؟ وہ چپ رہا۔ عبداللہ دوبارہ مخاطب ہوا، اگر زیادہ پرسنل ہے تو نہ بتاؤ، ورنہ غم شیئر کرنے سے کم ہوتے ہیں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں بھائی، نئی جگہ ہے نا اسی لیے، اس نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، پچھلے 1 مہینے سے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک بات کروں اگر برا نہ لگے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ ہاں بولو۔ پچھلے 1 مہینے سے جو میرے ساتھ ہوا ہے، اب کچھ برا نہیں لگتا، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ عبداللہ نے کرسی سے ٹیک لگائی اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولا، تم سے پہلے روم کے لیے مجھے 8 لوگوں کے فون آئے تھے، 3 سے میں نے یہیں ملاقات کی، جانتے تمہیں ہی کیوں سلیکٹ کیا؟
شاویر نے نفی میں سر ہلایا۔ عبداللہ کے چہرے پر مسکان ابھری۔ اس نے سینے پر بندھے ہاتھ کھولے، تھوڑا سا آگے گھسکا اور درمیان میں پڑی پلاسٹک میز پر پیر جماتے ہوئے بولا، کیونکہ تم اوریجنل ہو، جو اندر وہی باہر، کوئی مصنوعی پن نہیں۔ مائنڈ مت کرنا، لیکن یہ سچ ہے کہ جو تینوں لڑکے ریجیکٹ ہوئے وہ تم سے ایجوکیشن، ایٹیکیٹس اور پیئنگ کیپیسٹی حتیٰ کہ ہر لحاظ سے بہتر تھے، لیکن ان میں بناوٹی پن تھا، اسی لیے وہ ریجیکٹ اور تم سلیکٹ ہوئے۔ لیکن اب تمہارے چہرے پر بناوٹی پن نظر آ رہا ہے۔ تم جو شو کر رہے ہو وہ ہے نہیں، کچھ تو ہے جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے۔ بتاؤ یا چھپاؤ، تمہاری مرضی۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی۔ دونوں نے خاموشی سے چائے پی اور ہوٹل سے باہر آ گئے۔ شاہویر نے استفہامیہ پوچھا، تھوڑی دیر واک کر لیں؟ اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی بسم اللہ۔ دونوں خاموشی سے واک کرتے شمع اسٹاپ تک آ گئے اور پھر وہاں سے واپس گھر کی طرف پلٹے۔ چلتے چلتے اچانک شاہویر نے پوچھا، آپ کو ٹیلی پیتھی آتی ہے یا فیس ریڈنگ جانتے ہیں؟ عبداللہ نے زوردار قہقہ لگایا اور پھر زبردستی ہنسی روکتے ہوئے پوچھا، یہ نایاب خیال تمہارے دماغ میں کیسے آیا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، کیونکہ آپ بہت حد تک دماغ میں چلنے والے خیالات کو پڑھ لیتے ہو۔ عبداللہ کے ہونٹوں پر مسکان ابھری اور پیار سے بولا، نہ مجھے ٹیلی پیتھی آتی ہے نہ فیس ریڈنگ، بلکہ تم بہت برے ایکٹر ہو۔ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے وہی چہرے پر ہوتا ہے۔ یہی تو اوریجنلٹی ہے جو سوسائٹی میں کسی حد تک نایاب ہو گئی ہے۔ خاموشی کا ایک چھوٹا سا دور چلا۔ چند لمحوں بعد شاہویر کی آواز ابھری، بھائی میں واقعی پریشان ہوں۔ چند ثانیہ خاموشی کے بعد عبداللہ چڑھتے ہوئے بولا، یار تمہارا رنگ تو توقیر ناصر سے ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طرح لمبے لمبے پوز لو۔ اتنا بتا دو کیا ایشو ہے؟ شاہویر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے بنا کسی جھجک کے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ ایکچولی پہلے کمرہ نہ ملنے کی پریشانی تھی، لیکن اب یہ پریشانی ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن یہاں ٹک پاؤں گا۔ عبداللہ نے سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ شاہویر کے منہ سے ایک سرد آہ نکلی اور اپنے ہاتھوں کو گھوٹتے ہوئے بولا، خوبصورت عورتوں سے میری کبھی نہیں بنی، خواہ وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، ایسا کیوں؟ وہ لمبا سانس چھوڑتے ہوئے بولا، میں نے خوبصورت عورتوں کو خود غرض اور زبان دراز پایا ہے۔ عبداللہ چہل قدمی کرتا ہوا رک گیا۔ اسے بھی مجبوراً رکنا پڑا۔ وہ شاہویر کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولا، خود غرضی کا تعلق خوبصورتی سے نہیں بلکہ ماحول اور تربیت سے ہوتا ہے، اور جسے تم زبان درازی سمجھتے ہو اسے تلخی کہتے ہیں۔ میرے دوست، جب ٹوٹے ہوئے خوابوں کا بوجھ پیٹھ پر لاد کر زندگی کی پگڈنڈی پر چلنا پڑے تو لہجے میں تلخی آ ہی جاتی ہے۔ تمہاری والدہ سے نہیں ملا اس لیے ان کا کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آنٹی نین کی کمر پر ٹوٹے ہوئے خوابوں کا کافی بوجھ ہے، اور خواب بھی وہ جن کی نوکیلی کرچیاں پیٹھ کو ہر وقت لہو لہان کرتی ہیں۔ وہ دل کی بری نہیں ہیں۔ 18 سال جہاں اپنی ماں کو خاموشی سے برداشت کیا، وہاں چند دن انہیں بھی برداشت کر لو۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، تمہیں کبھی اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اگر برداشت نہیں کر سکتے تو اسے مکان کرایہ ہی سمجھ لو، لیکن کچھ دیر رک جاؤ، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ گھر کے سامنے پہنچ کر شاہویر نے پوچھا، ایسے کون سے خواب ہیں جن کی بدولت وہ اتنی تلخ ہیں؟ عبداللہ نے گیٹ کھولتے جواب دیا، لمبی کہانی ہے، جب مناسب وقت ہوگا سنا دوں گا۔ شروع کے 2-4 دن شاہویر ناشتہ کرنے کے بعد اوپر آ کر پھر سو جاتا۔ آنٹی باریک بینی سے اس کی روٹین کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک دن انہوں نے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی۔ پھر وہ ناشتے کے بعد صبح گھر سے نکل جاتا اور شام گھر لوٹتا۔ پورا دن بیچارہ جگہ جگہ نوکری ڈھونڈتا رہتا اور نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عبداللہ ایک نجی یونیورسٹی میں مارننگ اور ایوننگ کلاسز کو پڑھاتا تھا۔ شام 5 بجے کے قریب واپس آتا اور کپڑے بدل کر اسامہ خان کے ہوٹل پر جا بیٹھتا۔ کمرہ ملنے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ یاسر کے نام خط لکھ کر اپنے بیتے شب و روز سے آگاہ کیا اور وہاں کے حالات کا پوچھا۔ خط پوسٹ کرنے کے پورے 10 دن بعد اسے یاسر کا جوابی خط ملا، جس میں لکھا تھا،
یہاں حالات بدل چکے ہیں۔ اس کا MCAT اچھا نہیں ہوا، شاید پاکستان میں ایڈمیشن نہ ملے، اسی لیے وہ ایجنٹ کے ذریعے روس کی کسی میڈیکل کالج میں داخلے کی کوشش میں مصروف ہے، جو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ اس گھر سے موصول ہونے والی خبریں کوئی حوصلہ افزا نہ تھیں۔ یاسر کی لاکھ کوشش کے باوجود شابیر کے ابو نے ملنے سے انکار کر دیا۔ شہریار ہسپتال سے گھر واپس آ چکا تھا اور وقار ماموں کا زمین کے قبضے پر کسی پراپرٹی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ دونوں طرف بہت سارے لوگ زخمی ہوئے لیکن ماموں محفوظ رہے۔ اس نے یاسر کو اگلے خط میں یہ تاکید کی، ابو سے ملے اور کچھ پیسوں کا کہے، لیکن کیونکہ اسے MCAT کی تیاری کے لیے کسی اکیڈمی میں داخلہ لینا ہے، اس کے علاوہ روس جانے والا آئیڈیا ان سے بھی ڈسکس کرے، لیکن جوابی خط نے اس کے سب امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یاسر کے مطابق گھر اور زمین پر عملاً کنٹرول شہریار اور اس کی ماں کا ہو گیا تھا۔ کپاس کی ساری آمدن اور چیک بک سب ان کی کسٹڈی میں ہیں۔ چودھری صاحب کو خود برائے نام خرچہ ملتا ہے۔ اس والے خط کے بعد یہ خوش فہمی بھی جاتی رہی کہ گھر سے خرچہ آ جائے گا۔ وہ یاسر سے خط و کتابت کے ساتھ ساتھ جاں فشانی سے نوکری کرنے کی تلاش میں جٹ گیا۔ وہ عبداللہ کی بنائی ہوئی CV لیے روزانہ گھر سے نکلتا اور شام گئے نامراد گھر لوٹتا۔ انگریزی اور اردو کے اخبارات میں چھپنے والی ہر خالی اسامی پر اپلائی کرنے اور لاتعداد انٹرویوز دینے اور ان میں مسترد ہونے کے بعد بالکل ہمت ہار چکا تھا۔ باپ کے دیے پیسے دھیرے دھیرے ختم ہو رہے تھے، نوکری مل نہ رہی تھی۔ پریشان رہنے کے لیے یہ غم ہی کافی تھے کہ یاسر کے خط نے اور توڑ دیا۔ خط کی عبارت کچھ یوں تھی: پیارے شابیر، مجھے یقین ہے تم خیریت سے نہیں ہو اور مستقبل میں اس کی امید بھی بہت کم ہے۔ اس بار تمہیں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میرے مطابق 2 اچھی خبریں اور 2 بری خبریں ہیں۔ پہلے سن لو پھر خود طے کر لینا کون سی اچھی خبر تھی اور کون سی بری۔ چلو میرے نزدیک جو اچھی خبریں ہیں وہ سنا دیتا ہوں۔ جب تمہیں میرا خط ملے گا تو میں شاید ماسکو کی فلائٹ لے چکا ہوں گا، کیونکہ 1 اکتوبر سے میری کلاسز شروع ہونے والی ہیں۔ پہلے ہی میری یونیورسٹی میں فورن ایڈمیشن 1 مہینہ لیٹ ہوا ہے، ورنہ کلاسز 1 ستمبر سے شروع ہوتی ہیں۔ دوسری اچھی خبر، تمہارے جڑواں بھائی کا کل نکاح تھا۔ پوچھو گے نہیں کس کے ساتھ؟ تم پوچھو یا نہ پوچھو میں ضرور بتاؤں گا۔ دلہن کا نام ہے رباب اختر عرف رابی، دختر محمد اختر، اور آنے والی بڑی عید کے بعد رخصتی ہے۔ اب پہلی بری خبر سن لو۔ میرے ماموں اور تمہارے دوست وقار بھٹی 6 دن پہلے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ دوسری بری خبر، تمہارے والد جو اس نکاح پر راضی نہیں تھے، حویلی چھوڑ کر مستقل طور پر ڈیرے پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ یار تو سوچ رہا ہوگا میں کتنا بے حس ہوں، دل دہلا دینے والی خبریں مزاح کے مسالے میں لپیٹ کر پیش کر رہا ہوں، تو خود بول کیا کروں۔ یہ سال میرے لیے منحوس ثابت ہوا۔ جگری یار کو خود سے الگ کرنا پڑا، اسے انہی گناہ گار ہاتھوں سے لکھنا پڑا کہ تمہارے بھائی تمہاری محبوبہ پر نکاح رچا چکا ہے۔ دوستوں جیسے ہنستے کھیلتے ماموں کو انہی ہاتھوں سے لاکھوں من مٹی کے نیچے اتارا، اور اب تمہیں گلے ملے بغیر، الوداع کیے بغیر دیس کو چھوڑ کر پردیسی ہو رہا ہوں۔ تم پر جو بیتی سو بیتی، لیکن کہانی کے اس معمولی کردار پر بھی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ماسکو پہنچ کر خط لکھوں گا، جواب ضرور دینا۔ تمہارا بچپن کا ساتھی یاسر منیب سنگا۔ خط کے الفاظ نہیں نشتر تھے جو بھرتے ہوئے زخموں کو پھر سے تازہ کر گئے۔ یاسر ماسکو چلا گیا اور گاؤں سے منسلک زنجیر کی آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ وہ کافی دیر ماموں وقار کو یاد کرتا رہا۔ نکاح کی خبر کو جتنا اگنور کرنے کی کوشش کرتا اتنا ہی اذیت دے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا شادی کی خیالی تصویر سامنے آ جاتی۔ اسی چکر میں 3-4 دن ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ اس کی زندگی عجیب نہج پر تھی، ہر آنے والا دن پہلے سے برا آ رہا تھا۔ نوکری کی تلاش جاری تھی، اتنے میں رمضان آ گیا۔ وہ پورا مہینہ اچھے دنوں کی دعا مانگتا رہا جو قریب قریب نظر نہیں آ رہے تھے۔ عید کے دنوں میں لاہور 70% خالی ہو جاتا ہے، لوگ اپنے آبائی گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ لاہور کی سڑکیں جن پر عام دنوں میں گاڑیوں کا ہجوم رہتا ہے، ان دنوں کتنی کشادہ اور صاف دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ماہ رمضان کے آخری روزے عصر کے بعد وقت گزاری کے لیے باغ جناح آیا۔ ہمیشہ کھچا کھچ بھرا رہنے والا باغ ایک دم ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔
اکا دکا فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھیں۔ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا، اسی لیے کچھ خریدنے کا سوچا، لیکن کوئی خوانچہ فروش دکھائی نہ دیا، کیونکہ زیادہ تر خوانچہ فروش اور ٹھیلے والے دور نزدیک کے دیہات اور قصبوں سے محنت مزدوری کے لیے لاہور ضرور آتے ہیں، لیکن تہوار کے دن اپنوں کے ساتھ آبائی علاقوں میں مناتے ہیں۔ آج لاری اڈا اور ریلوے اسٹیشن پر گھمسان کا رن پڑ رہا ہوگا۔ ایک وہ بد نصیب تھا جسے نہ اس شہر میں ابھی تک مزدوری ملی اور نہ ہی واپسی کی امید۔ جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹ رہے تھے۔ باغ میں ہر طرف ان کی چہچہاہٹ تھی۔ وہ پرندوں کا اپنوں سے دوبارہ ملاپ دیکھ نہ سکا، حسد کے مارے باغ سے نکل آیا۔ چڑیا گھر کے سامنے ایک چنے اور مونگ پھلی کا ٹھیلا لگائے نوعمر افغانی نظر آیا۔ چنے خریدتے وقت اس نے نوٹ کیا افغانی لڑکا چڑیا گھر سے باہر آنے والی فیملیز کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں محسوس ہوا یہ لڑکا بھی اسی کی برادری سے ہے۔ اس نے لڑکے کو گلے لگایا اور اسے ہکا بکا چھوڑ آگے بڑھ گیا۔ عید کا دن بھی ایسے ہی گزرا جیسے پہلے دن گزرے تھے۔ آنٹی کے طعنے یا تو کم ہو گئے تھے یا وہ عادی ہو چکا تھا۔ عید کے 3 دن بعد شام کا اخبار پڑھتے ایک کمپنی کا اشتہار نظر سے گزرا، جس کا دفتر شادماں مارکیٹ میں تھا اور جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کو مین پاور دیتی تھی۔ وہ اگلے دن ہی دفتر پہنچ گیا۔ خوبصورتی سے سجایا گیا آفس تھا، جہاں ایک نوعمر حسینہ نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ ذاتی کوئف لینے کے بعد 1000 روپے فیس کے عوض اسے ایک خالی فارم دیا گیا، جسے فل کرنے کے بعد 3 تصاویر اور فون نمبر سمیت جمع کروانا تھا۔ شابیر نے اسی دن پرانا نوکیا 1100 فون بمحض سم خریدا اور ارجنٹ تصاویر کھچوا کر اگلے ہی دن فارم جمع کر دیا۔ لڑکی نے رسید دیتے ہوئے کہا، 3 دن بعد پینٹ شرٹ اور ٹائی میں آنا، آپ کا انٹرویو ہوگا۔ 3 دن بعد اسی دفتر میں 2 بنی سمری خواتین اور ایک عمر رسیدہ شخص نے اس کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو کیا تھا، بس ادھر ادھر کی باتیں تھیں۔ 2 دن بعد اسے خاتون کی کال موصول ہوئی، جس نے بتایا کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی بطور کیشیئر 6000 ماہانہ کی جاب لگی ہے، لیکن اسے اپائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے بطور ضمانت 25000 جمع کرانے ہوں گے، جو پروہیبٹڈ پیریڈ کے بعد واپس مل جائیں گے۔ وہ باپ سے ملنے والے 50000 میں سے 20000 خرچ کر چکا تھا۔ اس نے سوچا مستقل نوکری کے لیے 25000 کی قربانی کوئی برا سودا نہیں۔ اسی لیے اگلے ہی دن پیسے لے کر پہنچ گیا۔ اسی خوبصورت ریسیپشنسٹ لڑکی نے رقم تو وصول کر لی، تاہم اپائنٹمنٹ لیٹر یہ کہتے نہ دیا کہ متعلقہ کمپنی آپ کو بذریعہ ڈاک ایڈریس پر پوسٹ کر دے گی اور لیٹر انشاءاللہ 1-2 دن میں مل جائے گا۔ وہ مطمئن ہو کر گھر واپس آ گیا۔ 4 دن انتظار کے بعد بھی کوئی ڈاک نہیں آئی۔ جب یہ پریشانی عبداللہ سے شیئر کی تو غصے میں آ گیا اور اسے گالیاں دیتے بولا، یہ کمپنیاں فراڈ ہوتی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی نے نوکری دینی تھی، قرضہ نہیں جو ضمانت مانگتے۔ وہ یہ سن کر اور پریشان ہو گیا اور جب اگلے دن دفتر گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا اور اس جیسے کسی بیوقوف بیٹھے اپنی قسمت کا ماتم کر رہے تھے۔ نوکری بھی نہیں ملی اور رقم بھی گئی۔ وہ خود سے لڑتا پیدل داتا دربار پہنچ گیا۔ مزار پر فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کلامی شروع ہو گئی۔ یہ سلسلہ کافی دیر چلتا، اگر ایک دم اس چہرے پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی نہ ہوتی۔ روحانی چہرے والے بزرگ ہونٹوں پر مسکان سجائے بالکل سامنے اسے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے بزرگ کو دیکھا۔ وہ مسکرائے اور بولے، کسی گہری پریشانی میں ہو؟ اس نے جان چھڑاتے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو وہم ہوا ہے شاید۔ کم بانٹنے سے کم شاید نہ ہو، مگر ان کی شدت کم ضرور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے محبت سے پھر اصرار کیا۔ شابیر کا پارا چڑھ گیا اور غصے میں بولا، کیا میرے چہرے پر احمق لکھا ہے جو پورا لاہور مجھے چونا لگانے پر تلا ہوا ہے؟ یہاں خوشی سے کوئی نہیں آتا، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی غم ہے۔ جائیں پہلے سب کے مسئلے حل کریں پھر میرے پاس آنا۔ بڑے آئے غم بانٹنے والے۔ بزرگ نے اس کی بات کا غصہ نہیں منایا اور پھر ایک کوشش کی۔ تبرک بانٹنے والا کافی دیر خاموش تمہارے پاس کھڑا تمہارا جزا لیتا رہا، مگر تم نے توجہ ہی نہ دی۔ تب مجھے محسوس ہوا تم کسی بڑی پریشانی میں ہو۔
وہ پھر اکتائے ہوئے لہجے میں مخاطب ہوا۔ جی بہت پریشان ہوں۔ نوکری لینے کے لیے کسی کو 25,000 دیے تھے، وہ لے کر بھاگ گیا۔ جیب میں کھانا خریدنے اور مکان کا کرایہ دینے کے لیے 1 ٹکا نہیں۔ بزرگ بڑبڑاتے ہوئے، 25,000 نوکری کے لیے؟ میاں جج لگنا تھا جو اتنے پیسے دیے۔ ویسے رشوت دے کر لی گئی نوکری کی کمائی حلال نہیں ہوتی بیٹا، شکر کرو اللہ نے حرام سے بچا لیا۔ اسے اور تب چڑھ گئی اور غصیلے لہجے میں گویا ہوا، حاجی صاحب وہ پیسے رشوت نہیں بطور ضمانت جمع کروائے تھے، اور یہ حرام حلال کا منجن انہیں بیچیں جن کے پاس کھانا خریدنے کے پیسے ہوں۔ بھوک تمام احساسات مٹا دیتی ہے۔ بزرگ نے اپنا تعارف کروایا۔ میاں ناچیز کو صوفی طارق کہتے ہیں، بلال گنج میں میری کباڑیے کی دکان ہے، آپ کا اسم گرامی۔ اسے اپنے رویے پر ہلکی سی شرمندگی ہوئی اور اس بار تمیز سے بولا، جی میرا نام شاویر اسلم اور خانیوال سے لاہور نوکری کی تلاش میں آیا ہوں۔ پچھلے 3 مہینوں سے نوکری تو نہیں ملی، ہاں جو پاس جمع پونجی تھی وہ چلی گئی۔ صوفی صاحب نے استفہامیہ پوچھا، کتنا پڑھے ہو؟ اس نے بتایا، FSc میڈیکل کیا ہے، 80% نمبروں کے ساتھ۔ صوفی صاحب سن کر خوش ہوئے اور بولے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لائق بچے ہو۔ کمپیوٹر چلانا جانتے ہو؟ مطلب حساب کتاب کر لیتے ہو نا اس پر؟ اس نے جواب دیا، جی مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل جانتا ہوں۔ صوفی صاحب خوش ہوتے ہوئے بولے، لو پھر بن گیا کام، یہ لو میرا کارڈ، اور ابھی برانڈرتھ روڈ جاؤ، پٹنہ مل سٹورز کے مالک حاجی صدیق سے ملو، تھوڑا کڑوا آدمی ہے لیکن تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ بے یقینی سے صوفی صاحب کو دیکھنے لگا، لیکن وہ اللہ کے بندے بنا کوئی احسان جتائے الوداعی مصافحہ کر کے چلے گئے۔ وہ پیدل راستہ پوچھتا برانڈرتھ روڈ تک چلا گیا، متعلقہ سٹور پر پہنچ کر حاجی صدیق سے ملا۔ انہوں نے کچھ منٹ انٹرویو کے بعد 2500 ماہوار بطور کیشیئر کم کمپیوٹر آپریٹر رکھ لیا۔ موٹے نین نقش، گندمی رنگت، بے ہنگم ڈیل ڈول، درمیانہ قد، غضابی داڑھی اور سر پر سفید ٹوپی، یہ تھا برانڈرتھ روڈ کے مشہور تاجر اور پٹنہ مل سٹور کے مالک حاجی صدیق کا حلیہ۔ وہ دین اور دنیا دونوں کا ماہر کھلاڑی تھا۔ جتنی اسے احادیث اور قرآنی آیات یاد تھیں، اتنا ہی پنجابی گالیوں کا دیوان بھی یاد تھا۔ وہ جتنی سختی سے فرض ارکان اسلام کی پیروی کرتا تھا، اتنی ہی سختی سے دنیاوی اصولوں پر کاربند تھا۔ جس طرح وہ نماز نہ چھوڑتا تھا، اسی طرح گاہک کو الو بنانا بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ویسے بھی شاویر کی زندگی میں خوشیاں دینے والے لوگوں کی تعداد کم اور بے عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اب اس گنتی میں ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا تھا۔ آفیشلی اس کی اپائنٹمنٹ پٹنہ مل سٹورز پر بطور کیشیئر ہوئی تھی، لیکن وہ بیک وقت کیشیئر، کمپیوٹر آپریٹر، پارٹ ٹائم سویپر اور وقت پڑنے پر پلے دار بھی تھا۔ بشمول اس کے دکان پر 4 ملازمین تھے، جن میں ایک سپروائزر اور 2 پلے دار۔ اس دکان کے متعلق مشہور تھا، یہاں کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ 1 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ اسے تیسرے دن ہی اس پہیلی کا راز معلوم ہو گیا۔ ویسے تو چاروں ملازمین کے کام مختلف تھے، تاہم حاجی صاحب کی گالیاں کھانا ان کا مشترکہ کام تھا۔ ڈیوٹی کا دورانیہ صبح 9 بجے سے شام 9 بجے تک اور اتوار کی چھٹی تھی۔ اسے گھر سے 8 بجے نکلنا پڑتا اور واپسی 10 بجے رات کو ہوتی۔ آنٹی نین کو اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ پر شدید اعتراض تھا، اوپر سے وہ ہر دوسرے دن کپڑوں پر زنگ اور گریز کے داغ لگوا کر آ جاتا، جو ملازمت سے صاف نہ ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں کو آنٹی کی سننی پڑتی۔ حاجی صدیق نے نامناسب رویے کے باوجود ایک احسان کیا، اسے دوسرے ہفتے ہی پوری تنخواہ ایڈوانس دے دی تاکہ شاویر گھر کا کرایہ اور دیگر واجبات ادا کر سکے۔ اسے دکان پر ملازمت کرتے مہینے سے کچھ دن زیادہ ہو گئے تھے۔ ہفتے کی شام جب گھر پہنچا تو عبداللہ کو گیٹ کھولنے کے لیے بطور اشارہ مس کال دی۔ عبداللہ نے نیچے آ کے چپکے سے گیٹ کھولا، لیکن جب دونوں بغیر آواز کیے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، پیچھے سے آنٹی کی آواز آئی، شاویر رکو۔ دونوں کے پیر وہیں جم گئے۔ پھر آواز آئی، عبداللہ تم اوپر جاؤ۔ شاویر ڈرائنگ روم میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عبداللہ بنا کچھ بولے اوپر چلا گیا۔ شاویر دل میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتا نظریں جھکائے ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ اسے یقین ہو چکا تھا آج یہاں آخری دن ہے۔
وہ بنا چوں چرا کیے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنٹی بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئیں۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے تکتی رہیں اور وہ نظریں جھکائے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیے جا رہا تھا۔ آنٹی نے خاموشی توڑی۔ پتہ ہے تمہارا روز کھانا بنتا ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا لیکن بولا کچھ نہیں۔ آنٹی نے وہیں سے اپنا سلسلہ کلام چھوڑا۔ ہر دوسرے روز تمہارے کپڑوں پر عجیب و غریب داغ ہوتے ہیں۔ وہ چپ رہا۔ آنٹی نے گفتگو جاری رکھی۔ سوال پوچھا، کیا تنخواہ دیتے ہیں تمہیں جہاں تم نوکری کرتے ہو؟ اس نے پہلی بار منہ کھولا۔ جی 2500۔ پھر سوال آیا، مہینے کا یا ہفتے کا؟ وہ دل ہی دل میں آنٹی کی سادہ روحی پر مسکرایا اور مختصر جواب دیا، مہینے کا۔ وہ جواب سن کر سوچتی رہی۔ اس کا ورد تیز ہو چکا تھا۔ کئی سوچوں نے آن لیا، وہ یہاں سے نکلا تو کہاں جائے گا؟ پہلا خیال پلے داروں کی رہائش کا آیا، لیکن نشیوں کے اس ٹھکانے کا سوچ کر ہی متلی ہونے لگی۔ آنٹی نے پوچھا، تم نے FSC پری میڈیکل کی ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنٹی نے پھر سوال داغا، کتنے نمبر ہیں؟ وہ بولا، 903۔ 82% بنتے ہیں۔ آنٹی حیرت سے اسے دیکھتی رہیں اور پھر پیار سے بولی، ماشاءاللہ اتنے اچھے نمبر لینے کے بعد میڈیکل کا ٹیسٹ کیوں نہیں دیا؟ اس نے منحنی سی آواز میں جواب دیا، آپ کو ساری کہانی کا علم تو ہے؟ اوہ اچھا، یاد آیا، عبداللہ نے بتایا تھا۔ وہ یاد کرتے ہوئے بولی۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا، انگریزی کیسی ہے؟ پڑھا لو گے؟ شاہویر نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنی بات کا فائنل ٹچ دیتے ہوئے بولی، میری ایک شاگرد ہے، یہاں سمن آباد میں رہتی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، کافی شرارتی۔ سچ تو یہ ہے کہ شرارتی بھی ہیں اور نالائق بھی، اس لیے وہاں کوئی بھی ٹیوٹر نہیں ٹکتا۔ اگر تم پڑھانا چاہو تو میں تمہیں ریکمینڈ کر دیتی ہوں، 2 گھنٹے کا 6-7 ہزار مل جایا کرے گا، کیا خیال ہے، پڑھا لو گے؟ اس کی بانچیں خوشی سے کھل گئیں۔ کہاں گھر بدر ہونے کا سوچ رہا تھا اور کہاں صاف ستھرا کام مل گیا۔ بغیر وقت ضائع کیے بولا، جی پڑھا لوں گا، ویسے بھی میرا نالائق لوگوں کو پڑھانے کا کافی تجربہ ہے۔ اسے رابی یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کہ خیالات کی رو میں بہتا آنٹی نے بازو پکڑ کر روک لیا۔ وہ ایک کاغذ تھامتے ہوئے بولی، اوکے، کل 11 بجے اس پتے پر چلے جانا، لیکن ڈھنگ کے کپڑے پہن کر جانا، اگر تمہارے پاس نہیں تو عبداللہ سے مانگ لینا۔ رمسا ڈریسنگ کے معاملے میں بہت حساس ہے، امید ہے تمہیں رکھ لے گی۔ اب دفعہ ہو جاؤ، تمہارے چکر میں میرا ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہو گیا، اب مجھے سونا ہے۔ یہ غزالی روڈ سمن آباد کے قریب 2 کنال پر مشتمل جدید طرز کی بنی کوٹھی تھی۔ بیرونی گیٹ سے متصل ستون پر جلی حروف میں لکھی رامے ہاؤس کی تختی لگی تھی۔ بیل دینے پر پٹھان سیکیورٹی گارڈ نے دروازہ کھولا۔ شاہویر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، مسز رامے نے ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے۔ گارڈ اس کا حلیہ دیکھ کر ہی متاثر ہو چکا تھا۔ وہ عبداللہ کا بلو 3 پیس سوٹ پہن کر آیا تھا۔ گارڈ بغیر کوئی سوال کیے اسے ایک نفاست سے سجے ڈرائنگ روم میں چھوڑ آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا حیرت زدہ آنکھوں سے کمرے کی قیمتی اشیاء کو دیکھ رہا تھا۔ قیمتی وردی نما لباس میں ملبوس خادمہ نے اس سے چائے کافی کا پوچھا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اسے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ بچے اور میڈم کسی کام میں مصروف ہیں۔ جب وہ رائل ڈالٹن لندن کے بنے قیمتی کپ میں کافی پی رہا تھا، اسے سیڑھیوں سے سیاہ لباس میں ملبوس ایک افسرہ اترتی دکھائی دی، جس کی ٹھیک عمر کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ وہ سیدھا اس کے پاس آئیں اور اپنا نرم ملائم ریشمی ہاتھ بڑھاتے شائستہ انگریزی میں بولی، مجھے رمسا فیصل رامے کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا ازلی حیران شخص آواز سن کے ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور نرم ہاتھ تھامتے پنجابی لہجے کی بجائے انگریزی میں بولا، شاہویر اسلم، میرا نام شاہویر اسلم ہے، آنٹی نین نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے انگریزی میں گویا ہوئی، ہاں میں جانتی ہوں، مہربانی فرما کر تشریف رکھیے۔ شاہویر شکریہ کہتا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں خود سے ہی سوال کیا، میڈم کا ایکسنٹ برطانوی ہے یا امریکی؟ اس سے پہلے کہ وہ خود کسی نتیجے پر پہنچا، اس لہجے میں اگلا سوال ہوا، گرم کافی منگواؤں؟ میز پر پڑے کافی کے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، میرے خیال میں یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اس نے
تکلف سے بھرپور لہجے میں جواب دیا، نہیں شکریہ، میں پی چکا ہوں۔ میڈم رمسا تفتیشی نگاہوں سے اس کا مکمل جائزہ لیتے اپنے مخصوص انگریزی لہجے میں مخاطب ہوئیں۔ میڈم بتا رہی تھیں، تمہارے ایف ایس سی میں بڑے اچھے گریڈز ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، دراصل ہم 1 سال پہلے ہی لندن سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں، لیکن بچے ابھی تک یہاں کے لوگوں سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے پراشتیاق ان کی انگریزی کو سن رہا تھا۔ میڈم نے بات جاری رکھی، ویسے تو ہم نے بچوں کو لاہور کے سب سے مہنگے اور بہترین نجی اسکول میں داخلہ کروایا ہے، لیکن ان کی پروگرس وہیں رک گئی۔ اسکول سے بھی روز شکایتیں آتی ہیں اور گھر پر بھی کوئی ٹیوٹر 1 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ صرف سال میں 10-15 لوگ آ کر جا چکے ہیں۔ بچے دن بدن نالائق اور بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ میں تو پاکستان آنے کے خلاف تھی، لیکن فیصل ہی نہیں مانا۔ دیکھو رزلٹ تمہارے سامنے ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی اس شکایت نما انفارمیشن کا کیا جواب دے، اسی لیے ہونک چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ میڈم وقفے کے بعد پھر گویا ہوئیں، اس موضوع کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کبھی پڑھایا ہے؟ اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ اچانک میڈم رمسا کی نظر اپنی قیمتی گھڑی پر پڑی۔ چونک کے کھڑی ہوئیں اور بلند آواز میں کسی فرقان کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہٹا کٹا شخص شوفر کی وردی پہنے حاضر ہوا، جسے دیکھتے ہی میڈم نے پرس سے چند ہزار کے نوٹ نکالے اور اسے دیکھتے اردو میں مخاطب ہوئیں، فرقان یہ شاویر صاحب ہیں، انہیں ساتھ لے جاؤ اور کچھ اچھے ڈریسز دلوا دو۔ اور پھر شاویر کی طرف پلٹیں، انگریزی میں بولیں، شاویر صاحب، فرقان آپ کو کچھ ڈریسز دلوائے گا، انہیں اپنی وردی سمجھیے اور احتیاط رکھیے۔ میں ڈریسنگ کے معاملے میں بہت حساس ہوں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ گاٹ اٹ، اوکے، کل 4 بجے آ جائیے گا۔ وہ اس صورتحال پر بڑا حیران تھا۔ یعنی ٹیوشن پڑھانے کے لیے وردی پہن کر آنا پڑے گا، لیکن جو بھی تھا کم از کم پٹنہ مل اسٹور سے تو کہیں بہتر تھا۔ وہ فرقان کے ساتھ بلیک کلر کی ہونڈا سوئفٹ میں بیٹھ کر لبرٹی مارکیٹ گیا، جہاں اس کے ماپ کی 2 عدد بلیک پینٹ کوٹ، 1 بلیک جینز پینٹ، 4 وائٹ شرٹس، 1 کالی جرسی، بلیک ڈریس شوز اور کچھ انڈر گارمنٹس خریدنے کے بعد فرقان اسے سامان سمیت پٹھان ہوٹل اتار کر واپس چلا گیا۔ وہ سامان سے لدا گھر پہنچا تو آنٹی اسے دیکھ کر خوش ہوئیں اور پاس بٹھا کر پڑھانے کے لیے کچھ ٹپس دیے۔ وہ اگلے دن 3 بجے تیار ہو کر گھر سے نکل پڑا۔ پیدل تنگ گلیوں سے ہوتے آدھے گھنٹے میں رامے ہاؤس پہنچ گیا۔ پہلی بیل پر ہی پٹھان چوکیدار نے گیٹ کھولا اور احترام سے کل کی طرح ڈرائنگ روم تک چھوڑ آیا۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ باوردی ملازمہ کافی اور کھانے کے لوازمات ٹرے میں سجائے حاضر ہوئی۔ ملازمہ کپ میں کافی انڈیل رہی تھی تو شاویر نے بچوں کے متعلق استفسار کیا۔ رومانہ نام کی ملازمہ نے بتایا، سر دونوں بابا ابھی سو کے اٹھے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، 4 بجے تک نیچے آئیں گے۔ کپ اسے پکڑاتے، آپ کافی اور سنیکس لیجیے۔ جواباً وہ صرف مسکرایا۔ ملازمہ ٹرے وہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ 4:15 بج چکے تھے۔ وہ انتظار کرتے کرتے 2 کپ کافی اور بہت سارے لوازمات میدے میں انڈیل چکا تھا، لیکن بچوں کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی ملازم نے دوبارہ سے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ 4:30 بجے اسے سیڑھیوں پر ہلچل محسوس ہوئی۔ 2 مختلف عمروں کے لڑکے سیڑھیاں اترتے نظر آئے، جن کی اداؤں میں سرکشی نمایاں تھی۔ ایک ہونک چہرے والا ملازم بیگز اٹھائے دونوں کے پیچھے آ رہا تھا۔ دونوں لڑکے بنا سلام کیے اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوئے۔ ملازم نے دونوں بیگز درمیان میں پڑے میز پر رکھے، جس کے ایک طرف خالی برتن پڑے تھے، اور خود اپنی تمام ہوکیت کے ساتھ ایک طرف ہوشیار کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ شاویر کچھ بولتا بڑا لڑکا دھاڑنے والے انداز میں مخاطب ہوا، اسٹوپڈ، وائی یو آر اسٹینڈنگ ہیئر؟ تمہارے فادر کا ولیمہ چل رہا ہے، برتن اٹھاؤ اینڈ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ ملازم نے جلدی سے خالی برتن اٹھائے، ٹرالی میں رکھے اور واپس چل دیا۔ شاویر سمجھ گیا یہ سب کچھ اسے دکھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے ان کا جائزہ لیتا رہا اور دونوں بچے گستاخ نظروں سے اسے تولتے رہے۔ اس تسلسل کو توڑنے کے لیے شاویر کھنکارا اور بلند آواز میں پنجابی نما انگریزی میں مخاطب ہوا، مائی نیم از شاویر اسلم۔ ڈو یو نو آئی ایم یور نیو ٹیچر؟ وڈ یو لائک ٹو انٹروڈیوس یور سیلف؟
بڑے لڑکے نے فوراً گستاخ لہجے میں مختصر جواب دیا، نو۔ اس کا جواب سن کر چھوٹے لڑکے کی ہنسی چھوٹ گئی اور زور زور سے ہنسنے لگا، جبکہ اسے اپنی اچھی خاصی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اچانک ذہن کے پردے پر ایک سین ابھرا۔ وہ پلیداروں والے کپڑے پہنے پٹنہ مل اسٹور سے رائس ملز کے سپیئرز کاندھے پر اٹھائے سرکولر روڈ کارگو کروانے جا رہا ہے۔ اس نے منحوس خیال کو جھٹکا اور دوبارہ سے کوشش کرنے کی ٹھانی۔ میز پر پڑے بیگز کو باری باری اٹھایا، جب وہ بیگز کی تلاشی لے رہا تھا تو دونوں بھائی حقارت کی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بیگز کی پڑتال کے بعد اسے معلوم ہوا بڑے کا نام شاہ میر فیصل اور چھوٹے کا نام ازمیر فیصل ہے۔ دونوں لاہور کے مشہور انگریزی اسکول میں 5 اور 3 اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ پوری کوشش کے باوجود دونوں بھائی اسے لفٹ کروانے پر تیار نہ ہوئے۔ جب صورتحال میں سدھار کے آثار نظر نہیں آئے تو مایوسی میں لپٹا بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ گیا۔ سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ کل جائے یا نہ جائے، کیونکہ اسے یقین آ گیا تھا کہ بچے اس سے نہیں پڑھیں گے۔ گھر واپسی پر آنٹی نین کو الٹی سیدھی کہانی سنا کر مطمئن کر دیا، لیکن عبداللہ نے اس کا اترا چہرہ نوٹ کر لیا۔ رات چائے کے بعد پوچھنے پر اس نے اپنی تمام پریشانی بتا دی۔ عبداللہ کچھ دیر سر کھجانے کے بعد بولا، یار واقعی اسپیشل بچے ہیں، کافی بگڑے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اگر تمہیں انہیں شرافت سے سمجھانے کی کوشش کرو گے تو نہیں سمجھیں گے۔ پرانی کہاوت ہے، لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے۔ مطلب یہ شرافت کا لبادہ اتارو اور کل ان کی ٹیون میں بات کرو۔ اور ویسے بھی امیرزادوں کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے جسے وہ جنون کی حد تک چاہتے ہیں۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ مجھے لگتا ہے وہ تنہائی کے مارے ہوئے بچے ہیں۔ آس پاس نوکر تو بہت ہیں تاہم کوئی اپنا نہیں۔ تم اگر وہاں ٹکنا چاہتے ہو تو انہیں تم سے چند ہزار کے لیے پڑھانے والے ٹیچر کی نہیں بلکہ کسی اپنے کی خوشبو آئے۔ عبداللہ کی صلاح واضح اور بہت اچھی تھی۔ اس نے ایک اور مسئلہ بیان کیا، بھائی ان کا سلیبس بہت ٹف ہے۔ اتنی اچھی انگریزی ہونے کے باوجود میرے لیے کئی الفاظ نئے ہیں۔ اس مسئلے کا کیا کروں؟ عبداللہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کل مجھے جاتے ہوئے کلاسز بتا دینا، میں آتے ہوئے بکس لے آؤں گا۔ تم روزانہ تیاری کر کے چلے جایا کرنا، جہاں مشکل ہوئی وہاں میں ہوں۔